السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت نظام الدین اولیاء بر صغیر پاک و ہند کے ان اجل اور اکابر بزرگان دین میں سے ہیں جن کی وسادت سے اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کو ہدایت کی روشنی سے منور فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ اگر جمع کر لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیں اور دوسروں کو نقصان سے ممکن حد تک بچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کہیں پر موقع شرارت کا ہو، فساد کا ہو، فتنے کا ہو، عیب جوئی کا ہو، کسی کے بارے میں دروغ گوئی کا ہو، آپ کوئی ایسا کام، ایسی بات کر سکتے ہیں جس سے دو افراد، دو خاندان، دو برادریوں، دو صوبوں، دو قوموں کو لڑا سکیں، اور اس کے باوجود آپ اس سے رک جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ عمل اتنا پاکیزہ، اتنا محبوب ہے کہ ہم سب کی اماں جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان رحمت جوش پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کر کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی اتنی بڑی پیشکش پر سب سے پہلے اپنے والد گرامی قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اس کی اجازت عطا فرما دی۔ آپ اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ نے عرض کی کہ اے ابا جان، آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ آج اے عائشہ جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی لخت جگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اے بیٹی، آپ ایسا کیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ان سے عرض کیجئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو معراج کی شب اللہ کے حضور جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات آپ اس کی ہمیں اطلاع عطا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت عائشہ حاضر ہوئیں اور اپنے والد صاحب کے اس سوال کو سامنے رکھا
اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ جاننا چاہتی ہوں، میرے ابا جان بھی یہ جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی تھی کہ اے لخت جگر، آپ کو جس بات کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آگاہ فرما دیں، آپ واپس آ کے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے حمیرہ، آپ کا لقب تھا، اور کہا کہ اللہ کے حضور جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا تھا، اے میرے محبوب، تیرے امتیوں میں سے جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا میں بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو بڑی خوش ہوئی، جا کر کے ابا جان کو اطلاع دی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، پہلے خوشی کا اظہار کیا اور اس کے بعد غم کی شدت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ صاحبزادی نے پوچھا کہ اے ابا جان، ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ میں نے تو آپ کو ایک خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، اے میری صاحبزادی، یہ تو بات کا مثبت پہلو ہے، اگر آپ اس کا عکس سوچیں تو اس کا عکس یہ ہے، مثبت بات تو یہ تھی کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، لیکن اس کی عکس بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے جڑے ہوئے دل کو توڑ دیا تو پھر بغیر حساب کتاب کے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی اہم بات ہے، اور اس تناظر میں اہم ہے کہ ہم گھر پہ رہتے ہیں اور کہیں پر کام کرتے ہیں، جاب ہے، سروس ہے، کاروبار ہے، ہمارا آفس ہے، دوست ہیں، ساتھی ہیں، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہوئے بس اوقات چیخ پڑتے ہیں، انہیں ڈانٹ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا ڈانٹنا اس وقت غلط ہوتا ہے۔ اگر ہماری باتوں سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شدت غم کی وجہ سے پریشانی کا اظہار فرمایا تھا۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنا انسان ہونا ثابت کرے، اور وہ کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی معاملات ہوں، جب اس کے سامنے کوئی برائی آ جائے، شر آ جائے، فتنہ آ جائے، فساد آ جائے، اور کوئی بات اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو اس وقت اس کا رویہ انسانوں جیسا ہونا چاہیے۔ عموماً آپ ہم کوئی گاڑی پر، کوئی موٹر سائیکل پر، کوئی سائیکل پر، کوئی پیدل، رستوں پر ہم جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ جو ایک فرد اگر کسی جہالت کا ارتکاب کرے تو دوسرا سمجھتا ہے کہ مجھے بھی ترکی بترکی جواب دینا بہت ضروری ہے، حالانکہ قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر کوئی شخص اپنی نادانی، حماقت یا تربیت کے فقدان کی وجہ سے آپ کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھے تو اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اس جگہ سے چلے جائیں۔ آپ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، آپ نے اس کی گالی کے جواب میں خود کھڑے ہو کر کے 10 گالیاں دے دیں، اس کے کسی ایک یا 2 برے کلمات کے بدلے میں آپ نے 10 برے کلمات اپنی زبان سے ادا کر دیے، تو پھر مومنانہ شان باقی نہیں رہتی۔ انسان تنزلی کی طرف گر جاتا ہے، مومن تنزلی کی طرف، اخلاقی پستی کی طرف نہیں جاتا۔ اگر کوئی برائی بھی کرے
اور اس وقت سمجھانے کی نوبت نہ ہو. اگر کہیں سمجھانے کی نوبت ہو تو سمجھانا بہت ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، آپ ریاست میں، حکومت میں، عہدوں پر ہیں، اور اس وقت آپ برائی کو روک سکتے ہیں، اور آپ نہ روکیں تو یہ جرم ہے. ایک جگہ نہیں بلکہ پورے ملک میں ہر جگہ ریاست کی سرپرستی میں، اداروں کی سرپرستی میں جرم اور جرائم کے اڈے کام کرتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ کو جواب دینا ہوگا، ان لوگوں کو اپنے ان گناہوں کے بدلے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنے ان سارے کرتوتوں کا بدلہ دینا ہوگا. آج اگر ریاست ان سے نہیں پوچھتی، ادارے ان سے نہیں پوچھتے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انہیں چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں. لیکن اس تناظر میں کہ آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ سمجھا لیں. فرمایا کہ اگر زور بازو سے یہ کام ممکن نہیں تو زبان کے ذریعے سے یہ ممکن ہے، تو آپ اپنی زبان کو استعمال کریں. اور زبان کو بھی جب استعمال کیا جائے، دیکھیں اللہ کی راہ کی طرف کفر سے بلانا، شرک سے بندے کو ہٹا کر کے راہ حق پر قائم کرنا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ شاید اس کے مقابلے میں دنیا کا دوسرا کوئی کام نہیں ہو سکتا. لیکن ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کیا ہے کہ ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر آپ اللہ کے کسی حکم کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف اپنی اولاد کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اپنے محلے میں کسی نوجوان کو دعوت دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دعوت یا غیر مسلمین کو دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کی گفتگو حکمت سے بھرپور ہونی چاہیے. اگر آپ کے چہرے پر تلخی ہے، زبان میں کڑواہٹ ہے، اور بات آپ بڑی شیرین کرنے جا رہے ہیں، تو اس شیرین بات کا، اس فائدہ مند بات کا کوئی اثر نہیں ہونے کا. لیکن درست بات کو درست طریقے سے، درست جگہ پر اور درست انداز سے کر دیا جائے تو یقیناً ایسی بات ہر شخص کے لیے قابل قبول ہوتی ہے. اس وقت اگر کوئی اس بات کو قبول نہ بھی کرے تو دل میں ایک پیغام لے کر کے چلا جاتا ہے کہ میں غلط ہوں اور غلط تھا، مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. لیکن اگر آپ شدت کو برتیں، سختی کے ساتھ پیش آئیں، مزاج کے اندر کڑواہٹ ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھا کام بھی غلط نظر آتا ہے، صحیح بات بھی سننے والے کو گوارا نہیں ہوتی، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. ہم جس زندگی کو گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں، ہمیں جگہ جگہ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہماری اس بات کی طرف توجہ نہیں جا پاتی. کسی نے کوئی معمولی نقصان پہنچا دیا، جانے میں یا انجانے میں ہم بدلہ لینے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس زمانے میں تالابوں سے وضو کیا جاتا تھا. کسی تالاب کے کنارے تشریف فرما تھے، وضو فرما رہے تھے، تو دیکھا کہ تھوڑا سا آگے کر کے کنارے سے ایک بچھو ہے، اور وہ پلٹ کر کے کنارے کی طرف آنا چاہ رہا ہے، لیکن آ نہیں پاتا. جیسے ہی قدم اٹھاتا ہے، بڑھتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگے ہاتھ بڑھا کر کے اس کو نکالنا چاہا. جیسے ہی انگلی قریب ہوئی، بچھو نے ڈنگ مار دیا. آپ نے ہاتھ کو پیچھے کیا، دوبارہ آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر آپ کو ڈنگ مارا. آپ نے کئی بار ایسا کیا، آپ کو جگہ جگہ بچھو نے ڈنگ مارے، لیکن آپ رکے نہیں. آپ نے بالآخر اس بچھو کو پکڑا اور اٹھا کر کے باہر خشکی میں رکھ دیا. آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے. کہنے لگے حضور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بچھو کو جو بار بار آپ کو ڈس رہا تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے پکڑا اور اسے ڈوبنے سے بچا کر کے لا کر کے خشکے پہ رکھ دیا. آپ مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ بیٹا، بات یہ ہے کہ وہ بچھو ہے، اس کا کام ڈنگ مارنا ہے
اور اس نے مجھے ڈنگ مارا. میں انسان ہوں, میرا کام فائدہ پہنچانا ہے, اور میں فائدہ پہنچانے سے باز نہیں آ سکتا تھا. جب تک میں نے اس بچھو کو فائدہ نہیں پہنچایا مجھے چین نہیں آ رہا تھا. اس لیے انسان بن جانا یہ بڑی عظمت کی بات ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے متصوف علماء میں سے ہیں. بزرگان دین کے کچھ کام ایسے ہیں, جس طرح بہت اونچے آسمان میں کہیں روشنی ہو اور اس کی راہ میں انسان چلتا چلا جائے, شرعی طور پر وہ حکم نہیں ہوتا, لیکن عظیمت کی ایک نشانی ہوتی ہے اور مومنانہ کردار اس کا عروج نظر آتا ہے. آپ جا رہے ہیں, رستہ تنگ تھا, اس رستے میں ایک کتا پڑا ہوا تھا اور آرام کر رہا تھا. دوپہر کی گرمی تھی, آپ رک گئے, تھوڑی دیر رکے رہے. آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, پتھر اٹھائے اور کتے کو دے مارے. حضرت آگے تھے, انہوں نے پیچھے سے کتے کو پتھر مارے اور وہ کتا بھاگ گیا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے, ذرا رک جاتے, تھوڑی دیر کے بعد یہ کتا خود اٹھ جاتا, اور جب یہاں سے چلا جاتا, رستہ چھوڑ دیتا, تو ہمیں کون سی جلدی تھی, ہم پھر اس کے بعد اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے. تم نے اس اللہ کی بے زبان مخلوق کو بے آرام کیا, تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ایک مومنانہ کردار کا عروج ہے, اس کا معراج اور اس کا آخری نقطہ ہے کہ انسانیت اس بات کا نام ہے کہ آپ انسانوں کا بھی خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بے زبان جانور ان کا بھی آپ خیال رکھیں. ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر, اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے لوگ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں. دعا کے بعد, سلام کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے ایمرجنسی میں یہاں نماز ادا کر رہے ہوں, کسی ہسپتال میں پہنچنا ہو, کہیں ان کی فلائٹ ہو مس ہونے جا رہی ہو, کہیں ریل ہو روانہ ہونے جا رہی ہو, ان کے پاس نکلنے کا کوئی رستہ نہیں بچتا, مجبوراً ان کو نماز پڑھتے ہوئے شخص کے سامنے سے پھلانگنا پڑتا ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کے گناہ, اس عمل کے گناہ کا معلوم ہو جائے کہ کسی نمازی کے سامنے سے چلنا اور گزرنا یہ کتنا بڑا گناہ اور جرم ہے, تو وہ اس بات پر فوقیت دے گا کہ وہ 70 برس تک, آپ نے تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ 70 برس تک کوشش کرے گا کہ اپنی جگہ سے ہلے نہ, بلکہ وہاں پر بیٹھے اور انتظار کرتا رہے. اتنا بڑا گناہ ہے. لوگ نمازیوں کے سامنے سے کود پڑتے ہیں, کئی لوگ بے توجہی کی وجہ سے, کئی لوگ مجبوری کی وجہ سے. مسجدیں جب خالی ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت بھی جب عبادت کریں تو کسی کونے میں آ جایا کریں, کسی آڑ میں کھڑے ہو جایا کریں, دیوار کے قریب ہو جایا کریں, تاکہ پچھلے حصے میں اگر کوئی چلنا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے, کسی کو گزرنا ہو, کسی کو باہر نکلنا ہو, تو اس کو زحمت اور تکلیف نہ ہو. یہی عالم ہے. ہم لوگ گھروں میں ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں مشترک ہوتی ہیں, اور ان مشترک چیزوں میں گلاس ہے, کپ ہے, استعمال کے لیے صابن ہے, بس اوقات تولیہ ہے. ہوتا یہ ہے ایک شخص اٹھاتا ہے اور اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے, دوسرے سارے لوگ گھومتے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور وہ چیز مل کر کے نہیں دیتی. سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کسی بھی مسلمان کو, خواہ وہ آپ کا سگا بھائی ہے, بہن ہے, آپ کی اولاد ہے, ماں باپ ہے, تکلیف پہنچانا, اذیت پہنچانا یہ حرام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے. ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں یہ بات جائز نہیں کہ اس کے کسی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب نصف شب کو تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھا کرتے تو آپ کے اٹھنے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ نہایت آہستگی سے اٹھتے اور دروازوں کو اتنے آرام سے کھولتے کہ کہیں ان کی چرچراہٹ سے, ان کی آواز سے آپ کی اہلیہ وہ جاگ نہ جائیں. برابر میں کوئی اور لوگ سو رہے ہیں, ان کی آنکھ نہ کھل جائے کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی. حالانکہ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے
اور تہجد جیسی خاص عبادت کو اس وقت سر انجام دیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسی لیے شرعی طور پر یہ مسئلہ اور عمرے کی ادائیگی میں جب ایک مسلمان حجر اسود کے قریب جاتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے والے کے سارے سابقہ صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی جا کر کے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، قیامت کے دن حجر اسود اس کے حق میں اللہ کے حضور شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ حجر اسود کی اس شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ لیکن ایک مسلمان کا حق وہ کتنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، فقہاء نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ بھیڑ زیادہ ہو جائے، رش زیادہ ہو جائے اور وہاں جا کر کے بوسہ دینے سے اور مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہو، آپ بوسہ دینے سے رک جائیں، آپ استلام کریں گے۔ دور سے آپ نے حجر اسود کو ہاتھ بلند کر کے استلام کر لیا تو آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بھی اور خود حجر اسود کے لیے بھی آپ کے گناہوں کی مغفرت کا سبب اور قیامت کے روز شفاعت کا باعث بن جائے گا۔ اس بھیڑ میں داخل ہو کر کے اگر آپ اپنی محبت کا اظہار اس طور پر کریں کہ لوگوں کو کچل دیں، لوگوں کو دائیں بائیں پھینک دیں، جس طرح وہاں پر ایک دوسرے کو دھکیلا جاتا ہے اور اسی بات کو شرف اور فضیلت کا باعث سمجھا جاتا ہے کہ جیسے تیسے کر کے حجر اسود کے قریب پہنچ کر کے اس کو بوسہ دے دینا، یہی شاید سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک مسلمان کے دل کو رکھنا، اس کو اذیت سے بچانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ حدیث میں آتا ہے ایک مومن کا جو دل ہے کہ قلب المؤمن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اور جس نے اس دل کی لاج رکھی، اس گھر کی لاج رکھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ تمام رحمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی آمد ہوا چاہتی ہے، آپ قرآن پاک مسجد میں بیٹھ کر کے تلاوت کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ بآواز بلند تلاوت شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ شدید اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نوافل پڑھتے ہیں، کچھ تسبیحات پڑھتے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تلاوت کا اجر اور تلاوت کا ثواب تمام دوسری نفل عبادات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ لیکن ایسی صورت میں جب آپ کے آواز سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، وہ اس وقت عبادت نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے بھی زحمت بنتی ہے، اوروں کے لیے بھی زحمت بن جاتی ہے، آپ اس کے اجر اور ثواب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو آپ کے کپڑوں سے وہ کسی قسم کی بو نہیں بلکہ خوشبو آنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے دن عطر کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ جو کراؤڈ میں ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے جسم کی بو ناگوار محسوس نہ ہو، اور اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو آنے سے پہلے لہسن یا پیاز یا کوئی بھی بو دینے والی چیز اس کے استعمال سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کھا کر کے آئے ہوں، کسی نے آج کے دور میں کوئی سگریٹ پی لیا ہو اور وہ اسی حالت میں وضو پہلے کر لیا تھا، سگریٹ اس نے بعد میں پیا، آ کر کے وہ عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے، خود تو وہ عبادت کر رہا ہے کیونکہ اس کے لیے وہ بو ناگوار نہیں ہے، لیکن اس کے قریب آس پاس میں جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ اس بو کی وجہ سے شدید اذیت کا شکار ہیں، تکلیف کا شکار ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد مسجد کے حدود سے نکل کر کے بھاگ پڑے، جو عبادت ہے اس کو کہیں اور جا کر کے کر لیا جائے۔ تو ایسی عبادت اور ایسی حالت میں کسی شخص کا مسجد میں آ جانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے یہ لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد کی طرف آنے کا قصد کر لیا ہو، اسے چاہیے کہ ہمارے مسجدوں کی طرف آنے کا قصد اور ارادہ وہ نہ کرے، اور اس وقت تک جب تک اس کے منہ کی وہ بو زائل نہ ہو جائے۔ اس لیے جب آپ تشریف لایا کریں اپنے کپڑوں کا بھی جائزہ لے لیا کریں، بالوں کا بھی جائزہ لے لیا کریں،
اپنے لباس کا جائزہ لے لیا کریں۔ ہمارے وہ بھائی جو بسا اوقات ساکس اور موزے پہنتے ہیں ان کو اس کا بھی بھرپور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جوتوں میں ان کے لیے ساکس کا استعمال لازمی ہوتا ہے، لیکن جب وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھتے ہیں تو ان ساکس کی بدبو کی وجہ سے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اہل ایمان کو سراپر رحمت بنایا ہے، اور شان رحمت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جب ملاقات کا وقت آتا ہے، کسی سے ملتے ہیں تو اس وقت اس کو السلام علیکم کہہ کر کے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس السلام علیکم کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنی اللہ کی بارگاہ میں سلامتیاں ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آپ پر نچھاور فرما دے، اور یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ انسان جب اپنے بھائی کے لیے کسی خیر کی نیت کو اپنے دل میں رکھ کر کے کوئی کام اور عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سامنے والے کو بعد میں نوازتا ہے۔ جس شخص نے یہ نیت کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے نواز دیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی تربیت کریں، اور تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں، بہت سارے معاملات میں ہمارا غصہ کنٹرول نہیں ہو پاتا اور یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے نیکی کے کاموں کو آگ کی چنگاری کی مانند راکھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کی شخصیت کے دوسرے تمام پہلو اس پر اگر غصہ غالب آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے پہلو مغلوب ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرتے رہا کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرتے رہا کریں۔ آپ جو کہتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں، آپ کے جو ارادے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے کسی اور کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ مسلم دنیا کے اندر جو 2 نمبری کا ایک چلن ہو گیا ہے، ہر معاملے میں 2 نمبر چیز کھانے کی، پینے کی، برتنے کی، استعمال کی، بنانے کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اب شعور نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اس معنی میں بنایا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ اگر ہم اپنے مزاج سے، اپنے رویوں سے، اپنے اخلاق اور عادات سے دوسروں کو مستقل تکلیف دینے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا کامل مسلمان ہونا نہیں قرار پایا ہے، ہم مسلمان ابھی بننے میں کافی وقت ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی تربیت کریں۔ کوئی ہمیں بتلائے تو اس کو بھی سنیں اور خود بھی جانچیں، اسس کریں کہ برائی کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے۔ شخصیت کی تعمیر اولین مرحلہ ہے، اگر شخصیت ایک بار تعمیر ہو جائے تو اس کا فیض پوری دنیا میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے رویوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنی سیرت اور کردار کو، طرز عمل کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی تربیت خود کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اور جو کاوش، جو محنت اے سی لگانے کے حوالے سے مسجد میں ایک عرصے سے جاری و ساری تھی، اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ آن ہو گئے ہیں ماہ رمضان المبارک میں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کی نماز میں یہ ایسی آن رہیں گے۔ ہم اس موقع پر مسجد کمیٹی کے صدر محترم جناب عمران قریشی صاحب، آپ کی پوری ٹیم، اور اے سی لگانے والی پوری ٹیم، الیکٹریشنز کی پوری ٹیم، مسجد کے ہمارے تمام منتظمین، تمام متعلقین، تمام وہ دوست بزرگ بھائی جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا، اللہ کے حضور دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے جان میں، مال میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور ان کی صلاحیتیں، ان کی قابلیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بطور صدقہ جاریہ کے قبول و منظور فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کے اندر دارالافتاء کا الحمدللہ قیام عمل میں آ گیا ہے۔ آپ حضرات کے شرعی مسائل یا ہماری بہنوں کے شرعی مسائل ہوتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں سوال اور جواب کرتے ہیں کہ کس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے۔ اس کی تحریر کے لیے
کہ آپ کو تحریری طور پہ کوئی فتویٰ درکار ہے یا زبانی طور پر آپ کسی مسئلے کے حل کو جاننا چاہتے ہیں، ہم نے ایک مستند ماہر عالم دین مفتی حافظ اور قاری محترم جناب شفیق الرحمان صاحب، ان کا یہاں پر اپنے دارالافتاء میں تعین کیا ہے تاکہ آپ کے تمام شرعی مسائل کا بر وقت آپ کو جواب مل سکے۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اس کی جتنی ایپس ہوں گی ان قریب اس کو لانچ بھی کر دیں گے اور اس کو مسجد کے احاطے میں ایڈورٹائز بھی کر دیں گے تاکہ آپ تمام لوگ یہاں آ کر کے اور اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے ان کے علم سے، ان کے فتاویٰ کی روشنی میں اپنی اصلاح اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔